السلام علیکم۔ میں اسے سوچنا نہیں چاہتی مگر وہ میری سوچ سے نکلتا ہی نہیں۔ یہ سوال ہم بار بار کرتے ہیں، اس کا بس ایک ہی جواب ہے، تو استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا میل دھو دیں گے دل سے۔ جب اس کا خیال آئے تو تکبیر پڑھنا شروع کر دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ بے شک ہر خیال سے، ہر سوچ سے، ہر محبت سے، ہر جذبے سے جب یہ سوچو گے تو باقی سب اس کے آگے چھوٹا لگنے لگے گا۔ ہر سوچ، ہر جذبہ، ہر محبت ماند پڑ کر دبنے لگے گی اس کے آگے۔ پھر تمہارا دل صاف ہو جائے گا اور پھر یہ اس قابل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں آ سکیں۔ حوا کی بیٹی، بے وقوف، خوش فہم، 4 لفظوں کی مار، محبت کے نشے میں شادی کا وعدہ کرنے والے کو سب کچھ سونپ دیتی ہے۔ یہ نہیں سوچتی کہ وہ ایک مرد ہے، اگر چھوڑ کر گیا تو کہاں جائے گی۔ یہ جو تم ڈرتے ہو نا، وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ فرض کرو چھوڑ دیا، اب سوچو نقصان کس کا ہوا، تمہارا یا اس کا؟ اس نے ایک ایسا انسان کھو دیا جو اس کے عشق میں اپنی جان تک قربان کر سکتا تھا۔ چھوڑنے دو، پھر دیکھو کیسے ڈھونڈتا ہے تم جیسا۔ وہ در بدر بھٹکے گا، شاید محبت مل بھی جائے پر تم جیسی محبت کو ترسے گا، راتوں کو جاگتے گزارے گا، پل پل تڑپے گا۔ بس چھوڑنے دو، چھوڑنے دو۔ کسی بھی انسان کو دوبارہ یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ آپ کی اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ محبت اپنی جگہ، لیکن اگلے انسان کی منتیں کرنا، اپنی ذات کو بے مول کرنا خود کے ساتھ بہت ظلم ہے۔ کوئی انسان آپ کو دھتکارتا ہے تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نہ تو اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت ہے نہ عزت، اور اس فانی زندگی میں محبت ہو نہ ہو، عزت ضرور ہونی چاہیے، ورنہ انسان اپنی نظر میں ہی گر جاتا ہے، اور اپنی نظر میں ذلیل ہونے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذلت نہیں، کیونکہ خود سے چھپنے کے لیے کوئی اوٹ نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سب کچھ ایسے صاف ہوتا ہے جیسے کانچ کی شفاف دیوار کے ایک طرف بیٹھ کر دوسری طرف کا منظر دیکھ رہے ہوں۔ جب ہم کسی سے نیا نیا تعلق بناتے ہیں تو رات دن رابطے میں رہتے ہیں، اپنی لمحے لمحے کی خبر دیتے رہتے ہیں، پھر یہ رابطے ختم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا صرف ایک تجسس ہوتا ہے دوسرے کو جاننے کا، یا کیا ہوتا ہے کہ بظاہر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں رہتا آخر پہ؟ یہ جو دلاسے ہوتے ہیں نا صاحب، ایک حد تک ہی اچھے لگتے ہیں۔ تم کہتے ہو نا کہ اس کو احساس ہوگا اس نے کسی جیتے جاگتے انسان کی زندگی قبرستان جیسی کر دی ہے اور وہ پلٹ آئے گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگ قبرستان میں صرف فاتحہ پڑھنے آتے ہیں۔ جو قبر میں دفن ہوا ہوتا ہے نا، وہ اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ ایک انسان جو اپنی عمر پوری کر کے جاتا ہے اس میں، اور جس کو زندہ درگور کر دیا جائے نا، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب برا نہیں لگتا کہ اب عادت سی ہو گئی ہے، اب پچھتاوا نہیں ہوتا۔ بس یہی کہوں گی، تم نے جینا ہے نا تو جیو، چاہے میرے ہو کر یا کسی اور کے ہو کر۔ بس ایک ہی بات کہوں گی، اب مزید کسی کی زندگی قبرستان مت بنانا۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا کچھ لوگ آپ سے آنکھیں پھیر لیں تو غمگین نہ ہوں، کیونکہ ممکن ہے یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو آپ نے کسی رات اللہ سے مانگی ہو کہ یا اللہ، ہر وہ شر جو تو نے میرے لیے لکھ رکھا ہے مجھے اس سے دور کر دے۔ بعض لوگوں کی موجودگی ہماری زندگی میں ہمارے لیے شر کا سبب ہوتا ہے۔ ہمیں ان سے کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، جسمانی، روحانی یا ایمانی، اور یہ لوگ بعض اوقات ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں یا کسی وجہ سے ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں تو ہمیں بہت صدمہ پہنچتا ہے، کیونکہ ہمیں ان سے یہ امید نہیں ہوتی۔ ہم اداس ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مقام پر ہمیں اللہ کی ہم سے محبت اور اس کی کمال حکمت کے متعلق سوچنا چاہیے
کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہمیں ان کے شر سے بچا لیا۔ بھاگو اپنی اپنی محبتوں کے پیچھے، جتنا بھاگ سکتے ہو سب بھاگو، آخر میں کچھ نہیں ہوگا، تھک جاؤ گے، گر جاؤ گے، رو دو گے، خدا کو یاد کرو گے۔ حالانکہ رب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، نامحرم کے پیچھے مت بھاگو، مت ملو، مت دیکھو۔ سنو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر صورت ملے گا، اور جو تمہارا نہیں ہے اس کے پیچھے کتنا بھی بھاگو، خواری، ذلت اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اگر آپ انہیں سوچنا نہیں چاہتے مگر وہ آپ کی سوچ سے نہیں نکلتے، تو بس یہی کہوں گی کہ استغفار کی کثرت زیادہ کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔